بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں جو بندے اور جو ساتھی ہماری محنت کرتے ہیں بڑے قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں کی محنت کو قبول کرے۔ بعض باتیں جو اپنائیت میں اور محبت میں پورے خلوص کے ساتھ کہی جاتی ہیں، جن کی تحقیق کی ضرورت ہے، ان میں سے دو چار باتیں اس موقع سے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک بات یہ بیان کر دی جاتی ہے بڑے خلوص کے ساتھ اور محبت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے اپنے گھر یعنی مسجد کو آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کو 40 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے حج کی توفیق دیتے ہیں، اور جسے 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے اپنے راستے یعنی جماعت میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو شخص نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی بیان کرتے ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں عید گزارے گا تو وہ جنت میں میرے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا آپ علیہ السلام کے۔ چوتھی بات، گشت کرتے ہوئے جماعت جب قبرستان سے گزرے گی تو اس قبرستان میں 40 روز تک مردوں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بیان کرتے ہیں کہ داعی یا گشت کرنے والے سے جو ہوا لگ کر گزرتی ہے وہ ہوا جہاں جہاں چلے گی وہاں پر اللہ کے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مذکورہ جو 5 باتیں اس موقع سے ذکر کی گئی ہیں، یہ پانچوں باتیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سند کا بہت درجہ ہے دین میں، بلکہ دین سند ہی ہے، سمجھیے سند ہی کے ذریعے سے سارا دین ثابت ہوتا ہے۔ اگر سند نہیں ہوگا تو ہمارے مذہب میں اور دیگر مذاہب کے میں آپ غور کر لیجئے کہ ان کے مذاہب کیوں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مذہب میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اس کا کیا پروف ہے کہ وہ ان کے نبی نے کہا ہے؟ کوئی پروف ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو سند کے ذریعے سے ہی دین ثبوت ہوتا ہے، اگر سند نہیں تو پھر دین ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اسی واسطے حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی شخص یہ بیان کرے کہ یہ حدیث ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کس نے بیان کیا ہے آپ کو، یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے۔ اذا حدثک رجل بحدیث فقل عمن ھذا الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ بلا دلیل کے، بلا سند کے کوئی بات دین شمار نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مفتی تاریخ امیر خان صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں بھی ان تمام باتوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کسی حدیث اور کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یا منسوب کیے بغیر اپنے بیانات میں بولنے سے احتیاط کی جائے۔ دین میں کسی بھی طرح کی بات بلا سند کے بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک درجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر تہمت باندھنا ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔